السلام علیکم پاکستان، میں آصف خٹک ہوں۔ آج بلاول بھٹو کی زبان پہ وہ بات آ ہی گئی جو وفاقی حکومت اور ان کے اتحادی چھپا رہے تھے۔ آج بلاول بھٹو نے بہت بڑی بات کر دی اور اس کے بعد قصہ ہی ختم ہو گیا۔ انہوں نے کیا کہا اور ان کی ملاقات کے دوران جو سوالات ہوئے اس میں کیا خدشات انہوں نے ظاہر کیے، یہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو مختصراً اتنا بتاؤں کہ آج نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر پوچھنے لگے تھے کہ ان کو کیوں نکالا گیا، اور ان کو اس بات کا بھی دکھ ہے کہ قوم نے کیوں نہیں پوچھا کہ ہمارے لیڈر کو کیوں نکالا، قوم نے غیرت کیوں نہیں کھائی۔ بہرحال بلاول بھٹو کی آج ملاقات تھی سپریم کورٹ کے ان رپورٹر سے جو سپریم کورٹ کے معاملات کو کور کرتے ہیں، ان کے بیٹ رپورٹر سے، اور اس میں ان کی دو باتیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ٹائمنگ بہت اہم ہے، آپ لوگ اس وقت کیوں لے کے آ رہے ہیں یعنی ترمیم، تو پھر انہوں نے وہ وجہ بھی بتائی کہ ہم تو سالوں سے جو ہے اس پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک الزامی جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جو ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ٹائمنگ اہم ہے، وہ ان ججز سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ لوگوں نے جو مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ تھا وہ عین اس وقت کیوں جاری کیا جب ہمارا آئینی ترمیم کے حوالے سے ہمارا پارلیمنٹ سیشن میں تھا، وہ ٹائمنگ کیوں نہیں پوچھی جاتی۔ یعنی انہوں نے منصور علی شاہ اور ان کے اتحادی ججز جو 8 ججز ہیں فل کورٹ کے، ان کی جانب اشارہ کیا کہ یہ جو فیصلہ آیا عین اس وقت کیوں آیا جب ہم آئینی ترمیم کرنے کے لیے ہم نے اجلاس بلایا تھا۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو وضاحت دی گئی تھی جو 14 ستمبر کو، وہ 14 ستمبر کو ہی کیوں ہے، اس وقت کیوں آئی جب ہم یہ سارا معاملہ کر رہے تھے۔ تو بہرحال یہ بات جو انہوں کی تھی، اس سے ایک چیز تو یہ سامنے آتی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو منصور علی شاہ ہے ان کا یہ جو فیصلہ ہے، اور پھر آگے جا کے ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے ان کو تحفظات ہے، خدشات ہے، اس بینچ پر عدم اعتماد ہے ان کا۔ دوسری اور سب سے اہم بات انہوں نے یہ کی کہ ہم 25 اکتوبر یعنی قاضی فائز عیسی کی ریٹائرمنٹ سے پہلے آئینی جو ترمیم ہے وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ جیسے 18ویں ترمیم میں ہمارے ساتھ ہوا تھا کہ 19ویں ترمیم جو ہے وہ ہمارا بازو مروڑ کے ہم سے منظور کروائی تھی جسٹس چودھری افتخار نے، تو ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو جائے ابھی۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ایک آئینی ترمیم جو 2/3 میجارٹی سے پاس ہوئی ہو، اس کے حوالے سے سپریم کورٹ پر اتنا جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ 25 اکتوبر کے بعد اگر ہم یہ چیزیں کر لیں تو اس وقت جو چیف جسٹس ہوں گے وہ کہیں اس کو رول بیک نہ کر دیں، یا وہ کہیں ہمیں اور کسی ترمیم پر جو ہے وہ مجبور نہ کر دیں۔ اور انہوں نے اسٹریٹ اوے جو یہ سارا پروسیس ہے اس کو اون کیا، اور ہمیشہ سے ابھی جو ان کی ریسنٹ میٹنگز ہے، جو ان کی تقریریں ہیں، وہ اس میں وہ اون کرتے رہے ہیں کہ یہ میرا جو ہے وہ انیشیٹو ہے، میں ہی یہ کر کے رہوں گا۔ اور پھر وہ یہ سارا پروسیس جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں چلتا، جیسے جسٹس چودھری تھا اور وہ سیاہ و سفید کا مالک بنا تھا، تو ہم عدلیہ کے ساتھ ایسے اختیارات کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ کل کو وہ پارلیمنٹ کا کوئی قانون رول بیک کرے، یا وہ کل کو جو ہے وہ کسی وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے جو ہے وہ کوئی سو موٹو ایکشن لے۔ سارے پروسیس، سارے تحفظات جو ہے انہوں نے بتا دیے، اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اب جو پہلے کہا جاتا تھا کہ ہمیں منصور علی شاہ اور قاضی فائز عیسی کے حوالے سے کوئی تحفظات نہیں، اب یہ بات تو سامنے آ گئی کہ منصور علی شاہ کے حوالے سے بلاول بھٹو یعنی حکومت اور یعنی اتحادی جو ہے، یا اس وقت کی جو رجیم ہے، ان کو تحفظات ہے اور ان پہ اعتبار نہیں ہے۔ ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسی ہو یا فلاں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آئینی عدالت بنائی جائے گی اس کا جو سربراہ ہوگا وہ لازمی نہیں ہے کہ اب قاضی فائز عیسی کو کوئی ایکسٹینشن دی جائے اور وہ رہے، وہ کوئی اور جج جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔
اور وہ منصور علی شاہ کے علاوہ کوئی جو سینئر 5 ججز ہوں گے ان میں سے کوئی اس کا سربراہ ہو سکتا ہے، اور منصور علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوں گے۔ یہ چیز جو ہے وہ اب ان سارے معاملے سے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو بلاول بھٹو جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اور 19ویں ترمیم کی وہ بات کر رہے ہیں، اس میں ایک چیز اہم یہ ہے کہ یہ جو سارا پروسیس ہو رہا ہے یہ 63A کے ایک فیصلے کے نتیجے میں سارا کچھ جو ہے وہ ممکن ہوگا، اور 63A نظر ثانی جو ہے وہ سماعت کے لیے جس طرح سے منظور ہوئی، مقرر ہوئی، اور اس کے لیے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو اجلاس تھا، ان دونوں کے حوالے سے سینئر پیونی جج اور اس کے بعد کے جو سینئر جج ہیں، یعنی تیسرے نمبر پہ سینئر جو جج ہے، وہ دونوں اظہار کر چکے ہیں کہ اس بینچ کی کنسٹیٹیوشن اور اس کے لیے جو ہونے والا اجلاس تھا، یہ دونوں پہ حوالے سے وہ آئینی حوالے سے تحفظات جو رکھتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں جا کے بلاول بھٹو کا خدشہ جو ہے وہ پھر درست بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ جس فیصلے کی بنیاد پہ سارا معاملہ ہوا اس فیصلہ جو ان کے غیر آئینی تھا، تو اس پوری پروسیس کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ ڈنٹ نہ پڑ جائے۔ تو یہ تحفظات جو ہیں بلاول بھٹو کے بارے میں آج ظاہر کیے ہیں۔